السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویلاگ میں ہم دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اچانک ملاقات کیوں ہوئی، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ایک اہم مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا اور سینیورٹی والے ایشو پہ کافی زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو آرٹیکل 200 کے تحت لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ٹرانسفر کرنے کا جو عمل ہے، اس عمل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی متاثر کی گئی ہے، اور اس لیے ان کی سینیورٹی باٹم سے کنٹینیو ہونی چاہیے۔ اس معاملے پہ یہ 5 ججز کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے درمیان بھی ایک معاملے پہ اب اختلاف سامنے آیا ہے۔ وہ خاصا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے معاملے کے اوپر جو خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب یہ 5 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا، اس میں سینیورٹی والے ایشو کے اوپر بات کی گئی۔ ٹرانسفر ابھی ہوئی نہیں تھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی، اس سے پہلے اس خط میں تحفظات کا، تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہیں پہ پھر جب جسٹس سرفراز ڈوگر کی ٹرانسفر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر اس کے بعد ایز اے سینئر پیونی جج سینیورٹی لسٹ جاری ہو گئی۔ اس سینیورٹی لسٹ کے اگینسٹ ان 5 ججز نے ریپریزنٹیشن بھجوا دی اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ انہوں نے اس ریپریزنٹیشن کے اوپر اس دن فیصلہ کیا جب جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کرنے کی منظوری دی، اور پھر انہوں نے اس میں سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھا۔ سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس ریپریزنٹیشن کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا۔ اب خبر تو یہ تھی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کرنے جا رہے ہیں، اور پٹیشن بھی اس حوالے سے تیار ہو چکی ہے۔ لیکن اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایک تو وکیل ان ججز کا کون ہوگا، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں ایک نام منیر ملک صاحب کا آیا، پھر ایک نام ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کا بھی آیا کہ ان کو ہمیں اپنا وکیل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب یہ بھی ایک انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ ان ججز کی جانب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہمیں خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر سپریم کورٹ میں آرگیو کرنا چاہیے۔ اب یہ ریپریزنٹیشن تو 5 ججز کی مشترکہ تھی، کیا یہ پٹیشن بھی 5 ججز کی ممکنہ طور کے اوپر اگر مشترکہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوتی ہے تو پھر ذاتی حیثیت میں آرگیو کون کرے گا اس کیس کو ان ججز کی جانب سے؟ کیا جسٹس بابر ستار صاحب آرگیو کریں گے، جسٹس محسن اختر کیانی کریں گے، جسٹس طارق جہانگیری کریں گے؟ تو یہ بہرحال ایک دو دنوں میں یہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہونے جا رہی ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب اہم بات اس پورے معاملے میں یہ ضرور ہے کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس ریفرنس پہ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں منیر ملک قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل تھے، لیکن ریویو کے کیس میں جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے ان پرسن ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر آرگیو کیا تھا، اور عدالت نے پرمیشن بھی دی تھی۔ تو ایک مثال تو ہمارے سامنے آلریڈی ہے، تو یہ معاملہ خاصا اہم ہے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر کون جج صاحبان جو ہے وہ پہلے اس کے اوپر آرگیو کرتے ہیں، کیا یا وکیل کے ذریعے ہی آرگیومنٹس ہوں گے، اور اگر ججز سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنے کیسز کے اوپر آرگیومنٹس کریں گے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کون سنے گا؟ یہ بھی بہرحال ایک اہم سوال ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سینیورٹی ایشو پر خط لکھنے والے 5 ججز سے کوئی تنازعہ نہیں رہا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا اور ان کی جانب سے ذرائع کے مطابق یہ ویو ان کا ہے کہ یہ قانونی ایشو ہے جسے عدالت نے طے کرنا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہدایات اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں کہ سائلین کو جلد انصاف کی فراہمی اولین ترجیح میں اس کو شامل کیا جائے۔ ٹیکس کیسز کا بیک لاگ ختم کرنے اور مسنگ پرسنز کے کیسز ترجیحات میں شامل ہوں گے۔
اس کے علاوہ ضمانت کے کیسز میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعض ججز کی جانب سے اچانک چھٹی پر جانے اور سماعت کے لیے مقرر کیسز کی کالدش پیش کی اطلاع کے بغیر کینسل کر کے کیسز ریلیز کرنے کی پریکٹس ختم ہو جائے گی۔ یہ پالیسی ذرائع کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دی ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کورٹ آفیشلز پر اپنی کورٹ میں کم کیسز لگانے کا دباؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ ٹیکس کیسز نپٹانے کے لیے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اپیلیں آؤٹ آف ٹرن نہیں بلکہ اپنی باری پر لگیں گی۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ دوسری طرف سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یار محمد ولانا کو 1 سال کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا رجسٹرار تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار مقصود احمد سیکرٹری ٹو چیف جسٹس اور نور محمد مرزا قائم مقام چیف جسٹس کے پرسنل سٹاف افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ مقصود احمد لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ آئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک تو بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کے جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے اور ملک میں انصاف کی مؤثر اور بروقت فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے اقدام کو سراہا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے ملک کی مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ان کیسز میں میرٹ پر جلد فیصلہ کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے بھی تجاویز مانگی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے وزیر اعظم کی جانب سے نظام انصاف کی بہتری کے لیے کی گئی گفتگو کا خیر مقدم کیا۔ اور اس ملاقات میں جو ہوئی ہے، اس میں چیف جسٹس کو لاپتہ افراد کے حوالے سے مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی بھی وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو یقین دہانی کروائی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان، سیکرٹری لاء اینڈ جسٹس کمیشن تنزیلہ صباحت بھی اس ملاقات میں شریک تھیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب صحافیوں سے حال ہی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی اجلاس کے حوالے سے جو ایجنڈا فائنل ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر اعظم کو یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی تجاویز آپ پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر آپ ملاقات بھی کرنا چاہیں تو آپ خود ملاقات کر کے بھی کچھ تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ ٹیکس کیسز کے معاملے کے اوپر کہ اس کو جلد جو ہے میرٹس کے اوپر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی اکانومی سے یہ معاملات جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کی گزارش وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دی گئی ہے۔ اب مزید بھی تجاویز جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف دینا چاہیں، کیونکہ اصلاحاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ان کی تجاویز کو شامل کر کے اس کے اوپر نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔